ایک انتہائی دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی اس منت کا ہے جس کے نتیجے میں 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ واقعہ در حقیقت پیش کیسے آیا۔ السلام علیکم ویورز، اس واقعے کا آغاز ہم یوں کرتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا نے اللہ کریم سے دعا مانگی کہ اے کعبے کے رب، اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کرے گا تو میں اپنا ایک بیٹا تیری رضا کے لیے قربان کر دوں گا۔ اللہ نے انہیں 10 بیٹے عطا فرما دیے۔ اب ان کو اپنی منت بھی یاد تھی۔ انہوں نے قرآن اندازی کی، جو کہ اس دور کا رواج تھا کہ جب کسی بات کا فیصلہ کرنا ہوتا تو قرآن اندازی کے ذریعے کرتے۔ اب قرآن اندازی میں حضرت عبداللہ، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ہیں، ان کا نام نکلا، جو کہ سب سے چھوٹے اور لاڈلے بیٹے تھے۔ پھر قرآن ڈالا گیا، پھر حضرت عبداللہ کا نام نکلا اور پھر قرآن ڈالا گیا، لہٰذا تیسری مرتبہ بھی حضرت عبداللہ کے نام پر قرآن نکلا۔ تو حضرت عبد المطلب نے فیصلہ کیا کہ یہی اللہ کی رضا ہے تو میں بھی اسی کی رضا میں خوش ہوں۔ جب قریش کے سرداروں کو اس بات کی خبر ملی تو سب جمع ہو گئے، کہنے لگے کہ اے عبد المطلب، اس بات کی رسم نہ بناؤ، یہ مشکل ہو جائے گا، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی اس کو پورا کرنا۔ لیکن حضرت عبد المطلب کہنے لگے کہ میں نے منت مانی تھی، میں نے کعبے کے رب سے منت مانی تھی کہ اے اللہ، مجھے 10 بیٹے عطا فرما تو میں ایک اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ اب 3 مرتبہ یہ قرآن نکالا گیا ہے اور حضرت عبداللہ کی قربانی کا قرآن نکلا ہے، لہٰذا میں تو اپنی وہی منت پوری کرنے جا رہا ہوں جو میں نے کعبے کے رب سے کی تھی۔ سب سرداروں نے فیصلہ کیا کہ یہ تو اپنے کام سے رکنے والے نہیں ہیں۔ اب ایسا کرتے ہیں کہ حجاز کی ایک حرافہ کے پاس جاتے ہیں اور اس سے اپنا مسئلہ شیئر کرتے ہیں کہ ہم اس طرح سے ہمارے سردار نے منت مانی تھی، اب اس کا کوئی اور حل ہے تو وہ بتاؤ۔ لہٰذا سب سردار جمع ہو کر اس حجاز کی حرافہ کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ تمہارے ہاں ان سے پوچھا کہ اس کا کوئی حل ہے تو وہ بتا دو۔ تو اس نے پوچھا کہ تمہارے ہاں دیت کتنی ہے، یعنی اگر کوئی کسی کا قتل کر دے تو قاتل پر اس کا کیا ہرجانہ عائد ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 10 اونٹ۔ تو اس حرافہ نے کہا کہ ایسے کرو کہ ایک طرف 10 اونٹ رکھو اور ایک طرف عبداللہ کا نام رکھو اور دوبارہ قرآن ڈالو۔ اگر عبداللہ کی طرف قرآن نکل آئے تو 10 اونٹ مزید بڑھا دینا، یعنی 20 اونٹ کر دینا۔ پھر اگر عبداللہ کی طرف قرآن نکل آئے تو 10 اونٹ مزید بڑھا دینا۔ پھر پہلے 10، پھر 20، پھر 30، پھر اس طرح سے کرتے کرتے 100 اونٹوں تک قرآن جو ہے وہ بڑھا دیا گیا۔ جب 100 اونٹ قرے میں ڈالے گئے اور ایک طرف حضرت عبداللہ کا نام ڈالا گیا تو اس وقت 100 اونٹوں کی قربانی کے ساتھ قرآن اونٹوں کی طرف جھک گیا۔ جیسے جیسے قرآن اندازی ہوتی گئی، لوگوں کے چہروں پر شدید پریشانی کے اثرات تھے۔ اب ایسا ہوا کہ قرآن اندازی اونٹوں کی طرف پلٹی تو لوگ بھی خوش ہو گئے، لیکن حضرت عبد المطلب اب بھی اپنی بات پر بضد تھے۔ کہنے لگے کہ 3 مرتبہ قرآن ڈالو، اگر تینوں مرتبہ قرآن اونٹوں کی طرف نکلا تو مجھے یقین آئے گا۔ لہٰذا لوگوں نے پھر اللہ کریم سے دعائیں کرنا شروع کی اور قرآن اندازی میں دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ بھی اونٹوں کی طرف قرآن نکلا، یعنی اونٹوں کی قربانی کا قرآن نکلا اور حضرت عبداللہ کی جان بخشی ہوئی۔ اس طرح حضرت عبداللہ کی طرف سے قربانی اونٹوں کی طرف پلٹی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا امتحان تھا اپنے بندوں سے، یہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں۔ یہ واقعہ حضرت عبد المطلب کے عزم اور اللہ سے کیے اس وعدے کو پورا کرنے کے جذبے کو ظاہر کرتا ہے کہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنا وعدہ پورا کیا۔ یہ ایک اس کی خوبصورت مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے۔ میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اسے سبسکرائب بھی کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر انفارمیشن سے بھرپور ایک ویڈیو آپ تک پہنچنے میں کوئی مسئلہ نہ پیش آئے۔